بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام 1444 ہجری ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم تفہیم کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے متوجہ ہوں اور اپنے لیے راہ عمل ہم معین کر لیں ماہ محرم الحرام کے ان ایام میں، وہ ایام جو ایام حسینی ہے۔ فطرت انسانی ہے کہ وہ سوگواریت سے یاسیت کی جانب چلا جاتا ہے، اس کے ارادے مضمحل ہو جاتے ہیں، لیکن ان ایام حسینیت میں، ان ایام حسینی میں ماہ محرم کے آنے سے جو سوگواریت چھاتی ہے اس پورے آفاقی ماحول پہ، تو یہ سوگواریت نہ یاسیت پیدا کرتی ہے، نہ انسان کے ارادوں کو مضمحل کرتی ہے، بلکہ یہ سوگواریت انسان کے اندر انقلابیت پیدا کرتی ہے، اس کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ امید اس لیے ہے کہ ہر آنے والا محرم کائنات عالم کے سب زندہ ضمیر انسانوں کو اس جانب متوجہ کر دیتا ہے کہ ہے کوئی اس دور کا ایسا گناہ گار جو اس محرم میں اپنے آپ کو حر بنانا چاہتا ہو۔ اس لیے یہ سوگواریت انسان کو انقلاب کی جانب متوجہ کرتی ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے انسان کو متوجہ کرتی ہے، اور اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہم تفہیم کربلا اور اس تفہیم کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی عنوان سے چند منٹ کی زحمت آپ کی سماعتوں کو دیکھیں۔ حسین ابن علی کا انقلاب، حسین ابن علی نے یہ جو قیام فرمایا، اس کی اساس اگر ڈھونڈی جائے تو سب سے پہلے ہماری نظر مولا متقیان علی ابن ابی طالب کہ اس الہی وصیت نامے کی جانب جاتی ہے کہ جس میں آپ نے متوجہ کیا اپنی اولاد کو، پھر اپنی اولاد کے توسط سے کائنات عالم کے تمام صاحبان ایمان کو۔ اس میں جو بہت سارے اور نکات بھی تھے، اہم ترین جو نکتہ اس وصیت نامے کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھی بننا اور ظالم کے ظلم کی حمایت کبھی نہ کرنا، بلکہ اس ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے بنا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اہم ترین نکتہ ہے وہ یہ تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اب فرزند زہرا حسین ابن علی کو اپنے اس عرصہ امامت میں جو ایک چیلنج سامنے ہوا وہ یزید جیسے نابکار حکمران کا تھا کہ جو واضح طور پر احکامات اسلامی سے انکار کر رہا تھا۔ اب مرحلہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، اب مرحلہ تھا ایک حاکم جائر کے خلاف آواز بلند کرنے کا۔ لہذا حسین ابن علی نے مدینہ کی رہائش کو ترک کر کے اور پھر مدینہ کو چھوڑتے ہوئے خاموشی سے آپ نہیں آئے، بلکہ اپنے انقلاب کا بیانیہ یا اپنے انقلاب کا اعلامیہ بیان کر کے آ رہے ہیں۔ اور وہ اعلامیہ ہمیں نظر آتا ہے جناب اپنے بھائی کو جو امام حسین علیہ السلام نے وصیت نامہ جو کیا ہے، وہ وصیت نامہ اصل میں وصیت نامہ نہیں ہے، وہ انقلاب حسینی کا اعلامیہ ہے، جس میں واضح طور پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میرے اس نکلنے کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ پھر عالم اسلام کو متوجہ کر رہے ہیں، کربلا کے قریب پہنچ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل پہ عمل سے کوئی روک نہیں رہا، اور پھر یہ لاہ عمل دے رہے ہیں کائنات عالم کے
صاحبان فکر و شعور کو، صاحبان ایمان کو، کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ جب حق پہ عمل نہ ہو رہا ہو، باطل کی عمل گزاری کو کوئی روک نہ رہا ہو، تو ایسے میں مومن کے لیے یہ مرحلہ ہے کہ وہ لقاء اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اور پھر امام نے یہاں پہ اپنا لائحہ عمل بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ظالم کے ساتھ زندہ رہنا اپنے لیے ہلاکت سمجھتا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین ابن علی ہلاکت کے راستے پہ چلے۔ ہے ہاتھ من ذلہ، یہ حسین کا نعرہ تھا۔ تو لہٰذا آج کے اس دور میں اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کربلا سے درس لینا چاہتے ہیں، تفہیم کربلا کا ادراک اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس حسینی بیانیہ، اس انقلاب سید الشہداء کے اس اعلامیہ کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور ان تمام اقدامات حسینی کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا کہ جن اقدامات کے ذریعے فرزند زہرا نے دینی اقدار کو بھی بچایا، انسانی اقدار کا بھی دفاع کیا، اور رہتی دنیا تک اسلام، حقانیت کے ایسے معیارات بنا دیے کہ آج دنیا اگر حق و باطل کی بات کرتی ہے تو حق و باطل کے مترادف جو لفظ رائج ہو چکے ہیں وہ حسینیت اور یزیدیت کے لفظ ہیں۔ حسین ابن علی سے پہلے یہ حق و باطل کے استعارے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتے تھے، حق اور باطل، لیکن واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی حکمت عملی کے ذریعے، اپنی انقلابی قوت کے ذریعے یہ استعارے بدل دیے۔ اب رہتی دنیا تک جب بھی حق و باطل باہم متصادم ہوں گے تو حسینیت و یزیدیت کی اصطلاح استعمال ہوگی۔ یہ فرزند زہرا کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک کائنات عالم کو یہ ایک نعرہ دے دیا کہ اگر حق کی پہچان کرنی ہے تو اس کا معیار کربلا ہے، اس کا معیار حسین ابن علی ہے، اور اس کا معیار شہدائے کربلا ہے۔